واٹس ٹائم کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ نماز ادا کرنے کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ تو اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، ترجمہ: اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ سورہ البقرہ میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں ہی فرمایا: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور ان پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ دوستو، کثیر احادیث مبارکہ میں فضیلت نماز بیان کی گئی ہے اور نماز ادا نہ کرنے پر وعید آئی ہے۔ نیز نماز کی جملہ تفصیلات بھی ہمیں احادیث میں ہی ملتی ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ترجمہ: 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے۔ جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ اور ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا اور ان نمازوں کو رکوع، سجود اور کامل خشوع سے ادا کیا، تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا، یعنی نماز ہی نہ پڑھی یا نماز کو اچھی طرح نہ پڑھا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ دوستو، ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ چھوٹے مسلمان بچے کو بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن مجید میں 700 مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے، اور نماز جو ہے وہ مسلمان کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ نماز مسلمان کی معراج ہے، یعنی نماز کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، مصروفیت ہے، تب بھی نماز کے لیے خاص وقت نکالنا ہے، کیونکہ اس دنیا میں کوئی ایسی بڑی مصروفیت نہیں، کوئی ایسی بڑی پریشانی نہیں، کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں جو ہمیں نماز ادا کرنے سے روکتا ہے۔ اور یقین مانیے، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، بلکہ آپ میں سے بہت سے ناظرین اور سامعین کا بھی یہ ذاتی تجربہ اور مشاہدہ ہوگا کہ جب کوئی مشکل یا پریشانی آتی ہے اور آپ اللہ سے رجوع کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز کی نیت کرتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، تو وہ آپ کی پریشانی، وہ آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ واقعی نماز میں شفا تھی، نماز میں ہی پریشانی کا حل تھا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ترجمہ: قیامت کے دن بندے سے نماز کے بارے میں پہلا سوال ہوگا۔ اگر اس کی نماز درست ہے تو سارے عمل صحیح ہیں، اور اگر نماز فاسد ہے تو سارے عمل فاسد ہیں۔ دوستو، کتنی خوبصورت بات ہے کہ مسلمان کو زندگی میں ایک دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی وہ دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے، پاکی کا خیال کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے، اپنے لباس کو پاک صاف رکھتا ہے، اپنی خوراک کو پاک صاف رکھتا ہے، اور زندگی میں دن میں 5 مرتبہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے۔ 5 مرتبہ اس کو موقع ملا ہے کہ وہ پریشانیوں سے بچ سکتا ہے، 5 مرتبہ اسے موقع ملا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ سکتا ہے، 5 مرتبہ اسے موقع ملا ہے کہ وہ اپنی دلی مرادیں اپنے اللہ کے سامنے پیش کر سکتا ہے اور ان کو قبول کروا سکتا ہے۔ دوستو، یہ جو فضیلت ہے یہ بڑی زیادہ ہے، اور اس کا ادراک بعض اوقات انسانوں کو نہیں ہوتا، بتانے سے ہی ان کو اس بارے میں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ ہر قوم کا اپنا اپنا ایک امتیازی نشان ہوتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کا امتیازی نشان دن اور رات میں 5 دفعہ اپنے پروردگار کے سامنے باوضو ہو کر کھڑے ہونا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور اپنے رب سے اس کی رحمت طلب کرنا ہے۔ کلمہ توحید کے اقرار کے بعد سب سے پہلے جو فریضہ انسان پر عائد ہوتا ہے وہ نماز ہی ہے۔ اسی سے ایک مومن اور کافر میں تمیز ہوتی ہے۔ بے نمازی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور قیامت کے دن اعمال میں سب سے پہلے نماز ہی سے متعلق سوال ہوگا۔
تو دوستو اس ویڈیو میں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور دکھانے والے ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے طوفان کے باعث شدید طوفان ہے اور سمندر کی موجیں جو ہیں وہ بڑی تیز ہو رہی ہیں، لیکن ایک مسلمان نوجوان اپنا فرض ادا کر رہا ہے، یعنی وہ نماز ادا کر رہا ہے اور کسی صورت بھی تیار نہیں کہ وہ نماز چھوڑ سکے اور اتنا بڑا رسک لے سکے۔ اس طریقے سے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ معذور لوگ بھی نماز کی ادائیگی میں مصروف ہوتے ہیں اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر پاتے کہ ان کی نماز چلی جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سڑک کنارے بیٹھا کوئی بہت ہی غریب اور مسکین شخص بھی نماز نہیں چھوڑ رہا اور نماز کی اہمیت سے بخوبی واقف ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے محلات میں رہنے والے، بڑے بڑے اقتدار میں بیٹھنے والے بھی بعض اوقات نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ دوستو ہماری ناکامی اور پریشانیوں کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، اس لیے بے حیائی اور برائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ارشاد کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایک نماز کو چھوڑ دینے سے ہمارا کتنا نقصان ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے اکثر آج سے ہی پکے نمازی بن جائیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں شخص کی نمازوں کو کیا فائدہ، اس میں تو بہت ساری خامیاں ہیں۔ اس کا جواب آپ کو اس حدیث سے مل جائے گا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح ہوتے چوری کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز اس فعل سے عنقریب ہی روک دے گی، یعنی جو شخص چوری کرتا ہے اور لیکن وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز اتنی بابرکت عبادت ہے، اتنی خاص عبادت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز اس کو اس فعل سے عنقریب روک دے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور برائی بھی کرتا ہے تو اس میں نماز کا قصور نہیں بلکہ اس شخص کا قصور ہے جو اپنی آنکھ، زبان اور عقل کا درست استعمال نہیں کر رہا۔ اگر کوئی شخص اس بات کا انتظار کرے کہ میں پہلے اپنی نظر اور زبان کی حفاظت کر لوں پھر میں نمازیں شروع کروں گا تو شاید یہ ممکن نہ ہو۔ البتہ اگر کوئی شخص نماز کی پابندی کرتا رہے گا تو عین ممکن ہے کہ وہ مستقبل میں بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا، بشرطے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، کیونکہ ریاکاری تو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ جس طرح سائنس گروپ کے طلباء و طالبات کا پریکٹیکل میں پاس ہونا اہم ہے، اسی طرح دیگر عبادات کے پیپرز میں پاس ہونے کے ساتھ ساتھ نماز کے پریکٹیکل کے امتحان میں پاس ہونا بے حد اہم ہے۔ اگر آپ کو نمازی حضرات کی عملی زندگی میں خامیاں اور برائیاں نظر آتی ہیں تو آپ خود کو ان برائیوں سے بچا لیں اور دوسروں کے لیے عملی نمونہ بن جائیں۔ دوستو یہ بات کسی طور پر قبول نہیں ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ ابھی میں جوان ہوں یا ابھی میرے اندر یہ فلاں برائی ہے، فلاں مسئلہ ہے، جب یہ چلا جائے گا تب میں نماز پڑھوں گا۔ ایسا کسی صورت نہیں کرنا۔ آپ نے فوری طور پر نماز کی عادت کو اپنانا ہے اور پھر آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ کی وہ برائیاں، وہ خامیاں جو آپ کی ذات کے اندر ظاہری اور باطنی طور پر تھیں، یعنی ظاہری وہ جو کہ دوسروں کو بھی نظر آ رہی تھی اور باطنی برائیاں، باطنی گناہ وہ جو آپ رات کے اندھیرے میں کرتے تھے یا اپنے اندر ہی آپ کے موجود تھے، کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں، صرف آپ اور اللہ ان کے بارے میں جانتا ہے، تو ایسی برائیاں بھی آپ کی چلی جائیں گی اور جو ظاہری گناہ ہے، ظاہری برائیاں ہیں، ان سے بھی آپ جلدی ہی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ دوستو نماز دین کا اہم ترین ستون ہے اور مسلمانوں کے لیے تحفہ ہے۔ مذہب اسلام میں نماز کو جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون، ایمان کی علامت، جنت کی کنجی، مومنین کی معراج، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بتایا ہے۔ اس کے برعکس بے نمازیوں کو عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہیں اور نماز چھوڑنے کو دنیا اور آخرت میں ناکامی کا ذریعہ بتایا گیا ہے، یعنی دنیا میں بھی ناکامی اور آخرت میں بھی ناکامی۔ نماز چھوڑنا اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو پیارے دوستو، میرے خواتین و حضرات جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پھیلائیے، کامنٹ سیکشن میں کامنٹس کا اظہار کیجیے اور آپ سے گزارش یہ کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل واچ ٹائم کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی
रेड सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस कीजिए और उसके साथ बने हुए बेल आइकॉन यानी घंटे के निशान को भी दबा दें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली हमारी तमाम अहम मालूमाती और मुफीद वीडियोस आपको बआसानी और बजरिया नोटिफिकेशन ही मिलती रहें। और दोस्तों गुजारिश करना चाहेंगे कि इस वीडियो में चूंकि हमने आपको एक ऐसे नौजवान की वीडियो दिखाई है, ऐसे नौजवान की कुछ तस्वीर दिखाई हैं जो कि समुंदर की मौजों के बावजूद नमाज की अदायगी में मसरूफ़ है, और ऐसे गुरबा और मसाकीन भी हैं जो नमाज, और ऐसे माजूर हजरात भी हैं जो कि नमाज किसी सूरत नहीं छोड़ते। तो इससे सबक ये हासिल करना है कि हमारे पास दुनिया जहान की तमाम नेमतें मौजूद हैं, हम सुन रहे हैं, अल्लाह ताला का करम है, हम देख रहे हैं, अल्लाह ताला का करम है, हमने नमाज किसी तौर किसी सूरत नहीं छोड़नी। तो ये खूबसूरत सा पैगाम इस वीडियो में मौजूद है। इस पैगाम को अपने दोस्तों, साथियों, भाइयों के साथ बजरिया व्हाट्सएप या फेसबुक लाजमी तौर पर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसकी अहमियत मालूम हो सके।